الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیقی فی الجنة عثمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کی توجہ کا سہارا لے کر 3 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1، حضرت عثمان کی خلافت کیا ہے؟ نمبر 2، حضرت عثمان کی شجاعت کیا ہے؟ نمبر 3، حضرت عثمان کی شہادت کیا ہے؟ جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کیا ہے، انتخاب خلافت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد تھی۔ 10 مبشرہ میں سے 3 صحابی تو اپنے خیمے جنت میں لگا چکے تھے، باقی رہے 7 صحابہ۔ 7 میں سے ایک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو رشتہ داری کی وجہ سے نکالا، باقی رہے 6۔ ان میں سے حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں، حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں۔ آپ بخاری کی جلد 2 صفحہ 1070 اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں آپ سے یہ حق نہیں لینا چاہتا، میں آپ کے درمیان صرف اور صرف انتخاب خلافت کی خدمت سر انجام دوں گا۔ اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر دیکھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بخاری کی جلد 1 صفحہ 525 پر فرماتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ میں فضیلت کی بنیاد پر انتخاب خلافت کا فیصلہ کروں گا۔ اگر یہی بات لوگوں سے پوچھی گئی اس وقت لوگوں نے یہی جواب دیا، اس وقت حضرت عثمان سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اسی بات کو فتح الباری کی جلد 2 صفحہ 27 پر دیکھا جائے، ابو الحسن علی بن دار قطنی غرائب مالک میں امام مالک کی روایت شہاب الزہری سے نقل کرتے ہیں، اس وقت کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو خلوت کے اندر بھی حضرت عثمان سے بڑھ کر کسی کو سمجھتا۔ اگر آپ کی فضیلت کو دیکھا جائے تو بئر روما کو خرید کر وقف کرنے والا اسے عثمان کہتے ہیں، جو مسجد نبوی کی توسیع کروائے اسے عثمان کہتے ہیں، جو حضور کے گھر میں 2 مرتبہ دولہا بن کے آئے اسے عثمان کہتے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ پہ رکھا پھر اس ہاتھ سے کبھی بھی شرمگاہ کو نہیں چھوا اسے عثمان کہتے ہیں، جس کے جنازے پہ فرشتے روئیں اسے عثمان کہتے ہیں، جس پہ فرشتے حیا کریں اسے عثمان کہتے ہیں، نبی اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ کہے اسے عثمان کہتے ہیں۔ مگر آج کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان احد میں بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے صحابہ مشکل وقت میں نبی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ مشکل وقت میں نبی کو نہیں چھوڑتے۔ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اعتراض نہ کرتا۔ اگر تو قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 اٹھا کر کے دیکھ، رب ذوالجلال نے اس آیت کے اندر اس عمل کو دخل شیطانی کہہ کر ان کو معاف کیا ہے۔ اگر تو نے ان کی فضیلت کو پوچھنا ہے تو عبداللہ بن عمر سے پوچھنا۔ عبداللہ بن عمر بخاری کی جلد 1 صفحہ 523 پر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کی گواہی یہ میں دیتا ہوں، حضرت عثمان کو رب ذوالجلال نے معاف کیا تھا۔ اگر حضرت عثمان کی کامیاب خلافت کو دیکھتا ہے، آپ میں تجھے اس کے در پہ لے کے جاتا ہوں جسے دنیا امام ربانی مجدد الف ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں ایک بار نبوت ہے، ایک بار ولایت ہے۔ بار نبوت کو اٹھانے والے حضرت ابو بکر تھے، بار ولایت کو اٹھانے والے حضرت علی تھے۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جنہوں نے بار نبوت کو بھی اٹھایا ہے، جنہوں نے بار ولایت کو بھی اٹھایا ہے، اس لیے بھی ان کو ذو النورین کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان کی کامیاب خلافت کی یہ دلیل
دلیل ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو آپ کی خلافت کے اندر آپ سے 3 مطالبے کیے گئے، یا اپنی خلافت چھوڑ دو، یا آپ ہمارے درمیان جنگ کرو، یا ہم آپ کا فیصلہ کر دیں۔ آپ نے اس وقت کے اندر خلافت نہ چھوڑی۔ نمبر 1 حضور کی اطاعت کی وجہ سے، حضور نے فرمایا کرتا نہیں اتارنا، آپ نے نہیں اتارا۔ دوسری بات یہ ہے اعمال بالخواتیم کی وجہ سے، اگر اس سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے جنگ نہ کی، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہوگی۔ آخر یہ بے بس نہیں تھے، آپ یہ سمجھو گے یہ بے بس تھے، بے بس نہیں تھے۔ میرے محترم سامعین، آپ اس بات کو سمجھیے، بے بس نہیں تھے۔ پھر آپ نے یہ کام کیوں نہیں ہونے دیا؟ آپ نے یہ کام اس وجہ سے نہیں ہونے دیا۔ آپ ذرا بات کو سمجھیں کہ اس وقت حضور کے شہر میں خون کا قطرہ گر جاتا، سوال ہوگا خون کا قطرہ تو گرا ہے، میں کہتا ہوں نانا، ایک اگر ان قتال کا حکم دیتے خون کا قطرہ باغیوں کا گرتا، اگر حکم نہ دیتے خون کا قطرہ حضرت عثمان کا گرتا، اگر خون کا قطرہ ان کا گرتا، ان کے خون میں نجاست تھی، اگر خون کا قطرہ حضرت عثمان کا گرتا، ان کے دل میں طہارت تھی، اگر خون کا قطرہ ان کا گرتا، ان کے دل میں نفاق تھا، اگر خون کا قطرہ ان کا گرتا، ان کے دل میں ایمان تھا، اگر خون کا قطرہ ان کا گرتا خلاف ادب تھا، خون کا قطرہ ان کا گرتا یہ خلاف ادب نہیں تھا۔ شہادت کو دیکھا جائے تب بھی نقطہ ملتا ہے۔ شہادت کے اندر نقطہ کیا ہے؟ دنیا کا اصول ضابطہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر حضرت عثمان وہ صحابی ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کنواں خود آیا ہے۔ شہادت کے لیے لوگ میدان میں جاتے ہیں، شہادت حضرت عثمان کے در پہ آتی ہے۔ ظالم آئے، آپ پہ حملہ کیا، شہید کر دیا، حضرت نائلہ نے ہاتھ رکھے، وفادار بیوی تھی، انگلیاں کٹ گئی۔ اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتا ہوں، شہداء نے پکارا ہے تم سے فردوس کے بالا خانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم سے فردوس کے بالا خانوں میں، اس رائے وفا میں ہم نے بھی جان دی ہے مگر